باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ناظرین. کبھی اپنی بیٹی کو دھوپ میں تڑپتا دیکھو، کبھی اپنی بیٹی کو دھوپ میں تڑپتا دیکھو، پھر پتہ چلے گا کیا بیتتی ہے رسول خدا پر. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ ہے نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر. میں ہینا مہدی آج سسٹر صدف جعفری، سسٹر سارہ جعفری اور سسٹر اسما حسن کے ساتھ 8 شوال کے حوالے سے انہدام جنت البقیع کے حوالے سے ڈسکشن کرنے آئے ہیں. تو میں آپ سب کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ تینوں یہاں پہ آئیں اور ہمیں اپنے علم سے فیض حاصل کرنے کا موقع عطا کیا. سب سے پہلے میرا سوال سسٹر صدف جعفری سے ہے کہ جیسے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جنت البقیع کو انہدام کرنے کی جو وجوہات ہمیں دی جاتی ہے اور اس پہ روضہ تعمیر نہ کرنے کی جو وجوہات ہمیں دی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خلاف شریعت ہے، یعنی کہ آئیڈل ورشپنگ ٹائپ چیز یہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. تو اس سے ہمارے یوتھ میں جو کنفیوژن ہوتا ہے، تو پلیز آپ اس بات پہ کوئی روشنی ڈالیں گی کہ وہ آگے ہمارے یوتھ کے کام آئے کہ وہ آگے جا کے اپنی ڈسکشن کیسے کر سکے اس بات کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، سب سے پہلے I just want to thank Hina, you, and then also Baqi TV team, that they have given us a chance to come here and talk about this. We all know that we have gathered here in the commemoration of the 8th of Shawwal, the demolition of Jannatul Baqi, Jannatul Baqi ke inhidam ke silsile mein. And almost 98 years ago, this crime was committed by Wahhabis. I use the word crime because I totally think, as our ulama has also told us, that this definitely is a crime. Not against only Shias, not against only our religious sites. I would say it's a crime against whole humanity, because this is the crime against human civilization. So we have gathered here to raise the voice against this crime, and especially what you have asked. It's a very good question you have asked, and definitely to tell our youth, because they go out and they have been bombarded with the questions like these, and also sometimes adults also get confused at how we have to answer this question. So definitely I would love to answer this question in 2 aspects actually. We are talking about here Wahhabis who have committed this crime, demolishing the Jannatul Baqi. And the reason they gave us that they have demolished these graves, because this is a symbol of idolatry. And these graves and these sites are the symbol of idols, as we are worshipping the idols. So this is their argument to demolish the graves. Now, definitely we should be well educated and well aware to answer these questions. The very first thing I would say is that the Wahhabis are they are narrow-minded basically. They are confusing the act of worship between the act of respect. These are 2 different things totally. Act of worship and act of respecting something. So then they say that we are doing an act of worship is totally wrong, and they're being narrow-minded, and they're refusing to understand the difference between the act of worship and the act of respect. What we are doing when we go to visit any graves or any religious sites or holy sites, we are doing it out of act of respect. In Quran Majid, Parvardigar Alam, in Surah Hajj, Surah number 22, ayat number 32, Allah says that ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ اللَّهَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنَ التَّقْوَى الْقُلُوبِ. Here Allah is mentioning that respecting the Sha'ir Allah is basically, what is it indicating? That you have to respect. What is Sha'ir Allah? Sha'ir Allah is the symbols of Allah. And in the same surah, Allah has referred that the Safa and Marwa and Maqam Ibrahim are the Sha'ir Allah, are the symbols of Allah. So, and we all also know this, that the rulers of the Saudi Arabia, the Wahhabis, they claim themselves as the Khadimain Haramain.
they claim that they are the servants of the holy places of Makkah and Medina. And because they claim this, that's why they also, the rituals of Hajj fall under the umbrella of these Saudi rulers. Now, when we think about the Hajj, let's analyze and just think for a second that what is Hajj? From the beginning to the end, Hajj is nothing but symbolism. Hajj is nothing but symbolism. From beginning to the end, we are only respecting what has been done in the name of Allah by Prophet Ibrahim, Prophet Ismail, Bibi Hajra, and we are only following those steps, and we are doing the Hajj because of that. So we are, and if you look at, especially, Allah has mentioned Safa Marwa, the Shair Allah, and Allah has also mentioned Maqam Ibrahim. What is Maqam Ibrahim? It's just a stone on which there's an imprint of Prophet Ibrahim's feet when he was building Khane Kaaba. So if we have to see anything which is the most closest to the idol symbolism, it would be Maqam Ibrahim, that there's the imprint of the foot of Janab Ibrahim. But Allah has ordered us that after doing the tawaf, you have done the 7 rounds, and after doing the tawaf, you have to finish your Hajj when you have to pray the 2 rakat namaz behind the Maqam Ibrahim. Right. So Hajj is not complete. True. Like you, if you are not praying the 2 rakat namaz in front of the Maqam Ibrahim, the stone, your Hajj is incomplete. Okay. So we are going there. Are we worshipping Maqam Ibrahim? No. Definitely not. It's the respect we are giving, and Allah has demanded us. And it's like that Allah himself, he wanted to preserve these things. These beautiful, the Sha'air Allah, the signs of Allah. And if we take that thing, the ayah, the verse of Quran that from Surah Hajj, it's beautifully states in that Allah wants something to be preserved in a very manner that human beings could come. It's not just for Muslims, it's for the humans, that they would come and see what is the importance behind those things. Those footsteps, that Safa and Marwa, there was Lady Hajra, Lady Hagar. It's that going, back and forth. It reminds of her, like what hardships she faced to, to perform such a wonderful manner to provide for her son. And yes, I agree with you that these are the things that are preserved by Allah, by His orders. So we should follow these things. Thank you, Sarah. Definitely, yes, we are. And these are the simple things. What I just want to point out, also the qurbani, the slaughter we do of the animals after the Hajj in Mina. What we do is, what is this? It's just the yadgar of the qurbani which Prophet Ibrahim did. And is this that sheep or goat that came from heaven? No, we're getting from Australia or New Zealand the ships, and we are sacrificing those goats here. So we are only doing out of respect. And same thing which I just pointed out in this ayah Mubarakah, that what Allah is saying, يُعَزِّمُ اللَّهَ شَعَائِرَ اللَّهِ, and at the end what He is saying, فَإِنَّهَا مِنَ التَّقْوَى الْقُلُوبِ. So if someone is respecting the Sha'air Allah, the symbols of Allah, what is he doing? What is it indicating? It is indicating the taqwa in the heart of an individual. Subhanallah. The respect of the Sha'air Allah, the respect of the symbols of Allah is telling us that this person has taqwa in his heart. We are always in the quest of taqwa. We are always looking at each other and finding out. We just finished Maha Sayam, and what is the outcome of Maha Sayam? Already have been hearing this. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that we can get taqwa and piety. We follow Imam Amirul Mu'mineen. His site is Imamul Muttaqeen. So every time we are in the quest of taqwa. Now, what is taqwa? Now, here's the litmus test of taqwa. If you want to see that there's taqwa in somebody's heart, just go and check that whether they are respecting the Sha'air Allah, they are respecting the symbols of Allah. If they are keeping the respect of Sha'air Allah, they definitely have taqwa. And on the contrary, let me say that if they are not respecting, if they are someone who are demolishing, who are disrespecting the Sha'air Allah, the symbols of Allah, it clearly means that they don't have taqwa in their heart. So this is one thing which is an irony and which is backfiring on Wahhabis and the rulers of Saudis, that even though they are saying
that they are understanding what Allah's message is or what the Quran is saying, but that's not true. Their claim is totally empty. They are not respecting. And what are these graves? We are not visiting the graves or going there out of act of worship. We are giving our tributes, we are paying our respects, and we are showing that we are the ones who are the muttaqeen, and we are the followers of the Imam who is Imam al-Muttaqeen. So that's one way to answer the question. And one other aspect, and then I'll let other sisters talk, that Wahhabi is the term we use for those people. They don't like to be called Wahhabis. They claim them they're Salafis. So what is Salafi basically? The aqidah of the Salafis is that they claim that they follow the first generation of Muslims in the history, which came after Prophet Muhammad, which are, they claim that the caliphs, the tabi'in, and the sahaba. So they claim that they follow those tabi'in. Now, if they say and claim that they only follow those people, and if you look at the history, all the books, including the Sahasata, the right books, the traditions are there that not only Prophet Muhammad, of course, Prophet Muhammad has been narrated in there. He used to go to the Battle of Uhud, Shuhada of Battle of Uhud, every year. And he used to give salam to the qabur there. He used to pay tributes there, and he used to talk to the Shuhada which were buried in the Battle of Uhud of cemetery. And but not only Prophet Muhammad. We also know the traditions from Bibi Fatima salamullah alaiha. She used to go, some tradition says 2 to 3 times in a week. Some tradition says she used every Thursday night she used to go and pray there. Not only go, she used to pray namaz, and she used to pray there. So not even them, because of course they can say, okay, Prophet Muhammad, Bibi Fatima the Zahra, we want more than that. But it's been traditions, Abu Huraira, Abdullah ibn Umar al-Khattab, and all these other people, big names, and all the caliphs used to go and pay their respects to the cemeteries, to the Shuhada of Battle of Uhud, and used to visit them regularly. And also, when in the time of so-called the conquerors of Muslim rulers, in the time of the reign of second Khalifa, when he conquered Syria, they were the graves of Hazrat Yahya, Hazrat Zakaria there. When the conquer was done, they were not demolished there. When the Baitul Muqaddas, when was added into the Muslim Islamic territory, there were the graves there too. They were not demolished, so they respected. So if Salafis, those Wahhabis, they are claiming that they are following the Sunnah of the Khulafa, the Sunnah of the Sahaba and the Tabi'in, even then their claim is not right. Because they have been doing this, and this is only what I would say, and I would end this in this way, that this is the fear out of those respected people, that they are fearful if we will let them, the people go to them, then their grandeur, their place will be known to the whole world. And that's what they want to do. They want to hide their grandeur. They want to hide their place, in which what we call in Ziyarat Ashura as well, that there were the people who hid their place and who did not let them see what is their honor and what is their maqam. So that's why these are things our youth should know, and we should know how to answer these claims, that they are empty claims, and definitely this is totally a wrong thing what they did. And when we stand and protest to rebuild Baqi, it's not only that we are protesting in brick and mortars to build Baqi. This is the rebuilding of the ideologies. This is the rebuilding of the ideas. This is rebuilding of the morals. This is rebuilding of the ethics. This is the rebuilding of the whole humanity, which we have to take, and we have to go forward in there. Thank you. MashaAllah, Sister Sadaf. بہت ہی اچھے پوائنٹس, ویری گڈ پوائنٹس اینڈ ویری گڈ ہسٹری آپ نے ہمیں بتائی, جو کہ آئی تھنک ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. وی شوڈ آلسو ڈو, ہماری اپنی ریسرچ بھی اس میں اور کرنی چاہیے, تاکہ ہم بھی خود بھی اس میں اسٹرانگلی آگے بڑھ کے بتا سکے, اپنے بچوں کو بھی سکھا سکے, یوتھ کو بتا سکے, تاکہ یوتھ بھی, کیونکہ یوتھ کو آگے باہر نکلنا ہوتا ہے, دے ہیو ٹو فیس سو مینی تھنگس, تو وہ اس چیز کو آنسر کر سکے. تو ہمیں خود بھی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے, تاکہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں, تاکہ وہ آگے چل کے اس چیز کو کنوے کر سکے میسیج.
تو اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں سسٹر اسما کی طرف اپنا دوسرا سوال لے کے کہ کیا جنت البقیع صرف ایک اسپیسیفک سیکٹ کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے ہے، اور جنت البقیع میں کون کون سی عظیم ہستیاں ہے جو وہاں پہ جن ان کی قبریں ہیں؟ تو پلیز آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں گی. السلام علیکم. الحمدللہ ایز یوزول سسٹر صدف سے ہمیشہ ہم لوگ کو سیکھنے کا اور نئی معلومات حاصل کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، اور کوئی بھی یہ اپارچونیٹی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، کیونکہ ابھی جو سسٹر صدف نے باتیں کریں وہ ہمارے یوتھ کے لیے معلوم ہونا اور جو باہر نکلتے ہیں اسپیشلی ان کے لیے معلوم ہونا ضروری ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جنت البقیع اور مشن آف ریبلڈنگ آف بقیع یہ ایک اسپیسیفک سیکٹ کے لیے یا ایک اسپیسیفک گروپ کے لیے نہیں ہے. اس کے اندر جیسے کہ سسٹر صدف نے بھی کہا کہ ہول ہیومینٹی کور کرتا ہے یہ، کیونکہ میری نظر میں جو لوگ بھی رسول خدا اور آل رسول سے محبت رکھتے ہیں وہ لازمی جنت البقیع کو سپورٹ کریں گے اور اس مشن کو آگے بڑھنے کے لیے آگے آئیں گے، اس کے لیے حق کے لیے بولیں گے. تو کیونکہ جنت البقیع میں موجود سارے لوگ وہ ہیں جو رسول اور آل رسول سے کنیکٹڈ ہیں اور پروفٹ محمد کے پیارے، ان کو کہنا چاہیے کہ جو پروفٹ محمد کے بلفڈ ون ہیں، جیسے کہ حضرت حمزہ علیہ السلام جو کہ پروفٹ محمد کے چچا ہیں، اور پروفٹ محمد ایون ان کی وصال کے بعد پروفٹ محمد نے گریہ بھی کیا ہے. تو وہاں پر وہ مائیں موجود ہیں جنہوں نے دین اسلام کو وہ بہادر بیٹے دیے ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے بہت کام کیا ہے، جیسے کہ امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد، بی بی ام البنین حضرت عباس کی والدہ گرامی وہاں موجود ہیں. اسی طرح ہمارے 4 امام جو کہ لخت جگر رسول خدا امام حسن علیہ السلام ہمارے دوسرے امام وہاں موجود ہیں، جن کو لیے رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں. تو کیوں نہیں ان کی رسپیکٹ میں یہ مسلمان آگے بڑھتے، کیوں نہیں ان کے لیے یہ مسلمان آواز اٹھاتے جن کو رسول اللہ نے اتنا عظیم اور اتنا اعلیٰ مقام دیا ہوا ہے. اسی طرح ہمارے چوتھے امام زین العابدین، اور ہمارے 5ویں اور 6ٹھے امام جنہوں نے تعلیمی دنیا میں جو آج کل ایجوکیشنل ورلڈ میں ہم لوگ سائنسز ریسرچز کر رہے ہیں اور معلوم کر رہے ہیں چیزوں کے، وہ اس وقت ان لوگوں نے ہماری بچوں کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے چھوڑا ہے. تو ان لوگوں کا مقام ہر جگہ ہر فیلڈ میں ہی ہے. تو صرف مسلمان نہیں، جو بھی اپنے دل میں انسانیت رکھتے ہیں اور انسانیت کے لیے بولنا چاہتے ہیں، وہ اس مشن کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس مشن کے لیے حصہ لے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ماشاء اللہ سسٹر اسما، آپ نے ہمیں کافی کچھ بتایا جس میں ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وہاں پہ کون کون سی ہستیاں بھی موجود ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں اس جگہ کی کیا اہمیت ہے، کیا ویلیو ہے، اور ہمیں کیوں اس چیز کو ریبلڈ کرنا چاہیے. پھر اس کے آگے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ سے ہم سبھی بچوں والی مائیں ہیں، تو اور ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا یعنی ویسٹ میں رہ کے اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صراط مستقیم سکھائے اور اس پہ قائم رہنے کی، اس پہ چلنے کی ہدایت دے. تو اسی حوالے سے میں سسٹر سارہ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہم ویسٹ میں رہ کے اسپیشلی ایز اے پیرنٹ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ جنت البقیع کیا ہے اور کانسیپٹ آف ریبلڈنگ جنت البقیع کیا ہے، اور ہم اپنا شیئر اس عظیم کام میں اپنا خود اپنے بچوں کے اپنے تھرو کیسے اس عظیم کام میں ہم یہ شیئر اپنا شیئر پیش کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عجل لولیک الفرج. Thank you so much, Al-Baqi team. Thank you so much, Hina and Sadaf and Asma, to giving us this opportunity that we can have our say in, hum apna share dal saken, since we cannot go out because of the COVID. But I think it is an opportunity again given to us in a disguise that we can come here and we can discuss this thing on this platform. The first and foremost thing is that we have to educate ourselves first. If we don't educate ourselves first,
through the authentic sources. That is Quran, of course, as Sister Sadaf told us. There are so many things. It's not just one verse. There are so many other verses if we go and look up and we reflect that what Allah wants from us. It's just not like reading and just saying that, okay, you know what, we have read the Quran, or we have memorized the whole books of ahadith and the narrations and sunnah. It's not enough. It's like we have to act accordingly, and especially in this major occultation of Imam Zaman alayhi salam, where so many people are thinking that we are waiting. This is the best part of waiting, that we are waiting, but we are doing our part. That we are sort of like we are building the grounds for Imam Zaman through educating our our kids, our youth, our society, our community, or first and foremost ourselves. We can know that what is the basics behind all these atrocities and all these conflictions and contradictions against Islam, and especially these sites. That is, today we are here to commemorate the demolition of Jannatul Baqi. That is Jannatul Baqi. It's said to be the oldest Islamic cemetery, and it was built as our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was told, and there are certain sahabas that were to be buried there. And when someone asked Prophet Muhammad, peace be upon him, that why this is called, back then it was called Baqi al-Gharqad. Al-Gharqad, if I want to go and just to tell my kids that what is al-Baqi, Jannat al-Baqi. Jannat means paradise, and al-Baqi, that's peace, and it was al-Gharqad, means there were like so many trees and spiky thorny bushes over there. When Prophet's companion, he died, and Prophet wanted him to bury in a special place. He was there, and Angel Jibreel came, and this hadith is narrated in the Ibn Majah and different Sunni hadith resources, and they believe in this thing too. That upon asking to Prophet Muhammad, peace be upon him, he said that Angel Jibreel came to me, and he told me to make this piece of land as a burial place, as a cemetery. So it was him, the Sahabi of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that was Ibn Mawzun. And after that, shortly after that, it was Prophet Muhammad, peace be upon him, son, Janab Ibrahim. He was buried there. So this cemetery is of great importance. And then, before that, there were the martyrs of Uhud, and the family members, the beloved and the closest and nearest to the Prophet, they were buried there, before that and after that. So, and it's like, it's not just the cemetery. The reason behind the atrocities and the contradictions, as my both dear sisters discussed this thing, that it's not just hatred out of hatred or because of hatred. It is about the grandeur and the majesty of the people who are sleeping there. Definitely. It's not just that. If we look if you look in the history, when the Prophet, as I discussed, and after the Prophet, it was our Imams. After Prophet was Lady Fatima, Salamullahi alaiha. She was used to go there to pay her tributes to the grave of Janab Hamza. Ibn her martyrdom, it was our fourth Imam Hussain ibn Ali al-Sajjad. He was under the reign of Ibn Malik Hasham, and he was not allowed to go out to public. He was not even allowed, like after the congregational namazes, that he was not allowed to talk to the people. So what he used, that he sort of like sought this place. He thought of this place, Jannatul Baqi. He would go there, and he gave us the beautiful supplications of Sahifa Sajjadi, Sahifa Kamila. That's how he did. Like every Imam is smart, so he used that thing, okay, that I cannot go out there, but I am allowed to go and pay my tribute to these people sleeping in that grave. So he took a chance, and he channeled his teachings through the cemetery of Baqi, and he gave us the beautiful munajat, supplications of Sahifa Kamil and Sajjadiya. And there's everything in this, from Tawheed, from Usul-e-Din through Furu-e-Din. Everything is in that. This is one
thing that people thought that, okay, we could not house arrest our imam. We did house arrest our imam, but we could not like stop him from preaching Definitely. and they, giving the message. So again, that's one of the many causes that they do not want to be these sites to be, to come and be visited by the people to pay their tributes, because this is what it is. When we go out to cemetery, even our cemetery over here in Chicago, when we go out, we don't go out to just visit them, but to commemorate them and to cherish their legacy, that what they left behind. And whenever we go there, it's like کہ ہم ان کو یاد کرتے ہیں, یہ ان کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا, ان لوگوں نے ابھی جیسے بتایا کہ سلفی کہ وہ خود ہی اپنی بات کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں صحابہ نے کیا آپ کیوں نہیں کرتے. Because it's not just the qubur to them. They know this thing. There is a message being conveyed through those wonderful sites, that شعائر اللہ. That's why ایک دفعہ نہیں کیا, 2 دفعہ ان کو انہوں نے demolish کیا ہے, from the period of 1806 to 1925. And it's almost 98 years. And alhamdulillah, this is the period we are getting closer to the to ظہور of Imam Zaman علیہ السلام. That it is said that جب امام کا ظہور نزدیک ہوگا تو چیزیں لوگوں کو اور پتہ چلیں گی, قرآنی تعلیمات عام ہوں گی. So آج کل میں جو ہم سے جو بچے سوال کرتے ہیں, we are lucky to be in this period, کہ ہمارے پاس کتابیں ہیں, ہم ان کو نالج دے سکتے ہیں, پہلی چیز یہ. اور دوسری چیز یہ کہ being a mom, it's a challenge. It is very challenging کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے کریں. So this is again کہ ہمیں ایک اچھا پلیٹ فارم ملا کہ ہم یہاں بیٹھیں, سنس کہ ڈیو ٹو کووڈ ہم لاسٹ ایئر نہیں جا سکے تھے, اینڈ اس وقت بھی ڈی سی میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے, لیکن ڈیو ٹو کووڈ لمیٹیڈ وہاں پہ اٹینڈنس ہے. But what we can do کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں چیز. There was a lady I know and we were discussing about these things کہ پریکٹیکل وے میں ہم کیسے کر سکیں. فرسٹ انہوں نے بھی یہ کہا کہ we have to educate ourselves, and I would give you 2 books. ایک بک میں نے پڑھی ہے اور ایک میرے لیے ابھی آن وے ہے امیزون سے. دیٹ از کہ میں آپ کو اسپیسیفک اس کا دوں, دا بقی سیمیٹری پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر بائی شیخ محمد الہلی. Sheikh Muhammad al-Hilli, alhamdulillah, we have known her and we have blessed by his presence many times in Hosseini. Unki ye book hai and it's very comprehensive with colorful pictures and everything. And unhone present ko اور فیوچر کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں, انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے. یہ انگلش میں ہو سکتی ہے بچوں کے لیے. اینڈ دوسری جو بک ہے دیٹ از فرام دی ویب سائٹ کال زیارات.com. اس پہ تاریخ جنت البقیع بہت اچھی کمپریہنسو بک ہے. علامہ جسٹس حسن الغدیری نے اس کو لکھا ہے. اچھی کتابیں. اینڈ دیر آر سو مینی ادر ویب سائٹس ایز پر سے alislam.org بہت اچھی ویب سائٹ ہے جس میں بہت سارے آرٹیکلز ہیں, بہت اچھی فردر بکس ہیں. ان کو جا کے ہم پڑھ سکتے ہیں, بچوں کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. اینڈ دین میں کیونکہ چھوٹے بچے بھی ہیں ساتھ میں, تو ہم ان کو کیسے کر سکتے ہیں کہ ان کو بقی کا کہ ہم کیسے سکھائیں. سو وٹ مائی فرینڈ ٹولڈ می دیٹ اوکے یو نو وٹ, جب ہم جنت البقیع کے لیے جاتے ہیں تو بچے وہاں پہ دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ وی سے دیٹ اوکے rebuilding Jannat al-Baqi, that is our chant towards that. So ہم کیسے بچوں کو بتائیں. So she told me کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو give them a question کہ what is your perspective through this, how would you love to rebuild al-Baqi. So it was a surprise to me what the kids did, and that was especially after Hosseini held the Karbala. There was a show that was been put up by them. It was so moving that jab bachche ghar pe aaye, so they was like, you know what, we want to build our or we want to do our share towards Baqi, and I have a plan. So what they did, they took out something from recycling things, and they made a beautiful shrine of Baqi. What they wanted to do, what their version was like. Okay, if I want to give Imam Zaman, because right now Imam Zaman is watching me doing this thing. If I want to give him some blueprints towards Baqi, or I say, Imam, I want to do this thing with you. This is my idea. Would you like it? And the other thing was, the other girl was there like,
you know what, if I cannot build it, Mom, I know there is Lady Fatima over there, according to, of course, to certain narrations, what they did. And they were like little kids. They're thinking, I'm sharing with you, that what a little push, a little nudge can do to, you know, accumulate to like a bigger cause, towards a bigger cause. So what they said, like, Mom, if I cannot build it, but I know there are ladies and they're just like flowers. What if that I wanna put a little garden over there? I wanna put tulips and daffodils and all those sort of that plants over there. This what I would do. And you know, there was another girl and she was like, Mom, you know what? I wanna be. And like, okay, what do you wanna be? And she said that, Mom, I want to be the cleaner and the caretaker of the grave. I was like, how would you do it? Like, you know what? I'm going to go there and watch everybody, and I'm going to take care of that gardens and those, you know, beautiful flowers. And I would go and clean all those shrines and those things, keep them dust free. And I'll tell everybody, look, these are the ladies. These are our imams. So I would give them what they want. So, Sister Sarah, I really love the idea of what you're saying. It's definitely, I agree with you. The practical approach to get the kids involved, to get these younger kids involved, is such an important thing. And we don't even realize sometimes what treasure we have hidden in these kids, mashallah. Absolutely. Exactly, as you mentioned and referenced the Karbala play in our center, Hussein Islamic Education Center. That was really eye-opening for me. The kids, they played the Karbala, and I still remember my daughter and of course, Sister Asma's kids also played in there. My daughter played the role of Bibi Suhra. Up till this date, Bibi Suhra's masayib always touch her heart so much that she cries really, really bad hearing on this Bibi Suhra's masayib, because like she played that role and she can find the connection. So I totally agree with you that making them, giving the chance to do any small deed, and then they can connect to it. Exactly. And we have to, not only 8th of Shawwal, we have to stand up and protest. We should make it in our in our lives, in our general routine. We should discuss these things with our kids. We should give them chances what you could do. As Sister Sarah is saying, we can, I was discussing in my class, and I teach in Sunday school as well. In 7th grade, I was discussing, we were doing the with the kids, the day of cleanliness and how Islam has cleanliness and the recycling and saving of the earth. So I discussed with my kids that what we should do, we should make a little garden in our center, Islamic Education Center, and we will name it Garden of Fadak. And they were all very excited. Oh my goodness, like, yes, we want to do it, Salafanti, we want to do it, Salafanti. So these are the definitely practical approaches. So I would also like to add some things. जैसे कि अभी सिस्टर सारा और सिस्टर सदफ ने कहा, मैं भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि करबला प्ले के बाद बच्चे इमोशनली कनेक्ट हो गए थे हर चीज़ को लेके, हर एक कैरेक्टर से ये लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे. और आज के दिन तक भी ये लोग करबला, जो मैंने अपने बच्चों में फ़र्क देखा वो यही था कि जो पहले था मसाइब सुन के रिएक्शन वो अब बढ़ गया है, डबल ट्रिपल हो गया है. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो बच्चे हैं कि हमें उनको ज़्यादा नहीं, बस एक छोटा प्लेटफॉर्म लेकर देने की ज़रूरत है जिस पे वो लोग आकर अपने इजहार ख्याल और अपनी सारे इमोशंस बता सकें कि क्या रखते हैं वो. और इस तरह से बात और आगे जाती है, जिस तरह उनके फ्रेंड्स उनके स्कूल और उनके कॉलेजेस में वो लोग स्प्रेड आउट करेंगे तो हमारी ये चीज़ें और लोगों को भी पता चलेंगी कि हम लोग कैसे इमोशनली भी कनेक्टेड हैं रसूल और आले रसूल से. Definitely. So as Asma, you said that these things will spread. एक बच्चे से दूसरे बच्चे को. तो मैं छोटी सी एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी आपके साथ भी. जब गदीर कार्निवल के नाम से एक प्रोग्राम होता है इस्लाम IC में, तो वो बच्चे छोटे से उनको एहसास है भी गदीर कार्निवल और गदीर एक ईद है. तो मेरी बेटी के साथ, she was I think in 2nd grade or even I don't exactly remember, but yes, she was young in elementary grade. तो holiday season आया, तो teacher told all the kids that you have to draw your holidays. So my daughter, she had 2 other Muslim friends in her class, not Ahl Tashayyu, they belonged to Ahl Sunnat. So then they started drawing Eid. So they were thinking, and Hania, my daughter, she told them, okay, the Ghadir is the biggest Eid, so all let's do Ghadir. She made those Ahl Sunnat girls made Ghadir that this is our biggest holiday. So these are the things our kids learn from these practical approaches. Sorry, you, mashallah. Thank Continue you. with.
So no, this is wonderful. This is what we need to do here, like our day-to-day life. کہ ہم نے کیسے خود انگیج ہونا ہے, because human aspects اگر میں دیکھوں جو psychology ہے کہ we need some like interesting things. صرف بک پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی, اسپیشلی بچوں کو and youth کو they need some interesting things. So not today but I reached out to my teacher. I'm humbled کہ میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں, آغا نفیس تقوی from Atlanta. He told me, he come up with the ideas. جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ okay, you know what, you are right کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ بچوں کو صرف بکس پڑھاؤ and then وہ پڑھیں گے, and sometimes you know what, ان کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں. What they can do just کہ ہم کو بتائیں گے, okay mom, like this is, you are wrong in this fact and یہ چیزیں ہیں. So we cannot, ہم اگر اس طرح سے نہیں کر سکتے تو ہم دوسرا اسپیکٹ کریں کہ ہم اس چیز کو انٹرسٹنگ بتائیں. That right now he is working on writing some books and creating and developing some wonderful board games with a very big Shia company, publishing company. I don't want to disclose that thing, but he's working on that and انہوں نے مجھے یہ آئیڈیا دیا کہ why not that your moms and ہم یوتھ کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم ٹریویا کوسچنس کریں, کہیں بچوں کو باہر لے کے جائیں and then say okay, you know what, کہ ایک اچھا ایٹماسفیئر کریٹ کریں. like we are talking about بقی, some day we will talk about باغ فدق, ٹھیک ہے, ہم اس کا کریں گے. سو ان کو باہر لے کے جائیں so they can relate to psychologically کہ okay we are in this place, and جب ان کو بتائیں کہ okay جب وہ نہیں ہے وہ چیز جہاں بقی ہے کہ there is, کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہ چیز نہیں ہے, وہ demolish ہو چکی ہیں. so how to rebuild that thing when they practically connect to those things. so وہ ان کے وہ of course کہ ان کو ہوگا کہ ہمیں کام کرنا ہے, they wanna do something. so ان کے ساتھ بیٹھیں اور آف کورس کہ ہم ایک ٹریویا کوسچنس کریں, بچوں کو تھوڑا سا ریوارڈ دیں, کچھ اچھی چیز کریں کہ بچے اس کو گراسپ کریں. کوسچنس بہت چھوٹے آن پوائنٹ, لیکن ہم بچوں کے ساتھ میں ایسے نالج کو شیئر کر سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے, کیا ریزن ہے. ابھی بہت اچھا پوائنٹ صدف نے دیا کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمز, اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, بٹ واٹ از دا ریزن دیٹ دے ڈو ناٹ فالو. What is the seed of hatred behind that? What is the fact? It's not just, even they themselves don't want to uncover that their true hatred. So کیا ریزن تھا, that's one point. اور دوسرا پوائنٹ ابھی اسما نے کہا کہ ہم کیسے بچوں کو بتا سکتے ہیں تھرو آر پلیس کہ ہم گھر میں بیٹھیں بات کریں, چھوٹی چھوٹی اسٹوریز کے تھرو ہم یہ کام کر سکتے ہیں. دوسرا جو میری فرینڈ نے چیز کی and I loved it so much and I've tried it every single day, کہ جب انہوں نے اپنے گھر میں اس کو بنایا, ان کے بچوں نے چھوٹا سا وہ جو ایک ماڈل بنایا بقی کا. سو واٹ دے ڈو کہ جب اسپرنگ آتی ہے دے پٹ سم فلاورز لائک آرٹیفیشیل فلاورز اس میں اس کے اکارڈنگ ڈالتے ہیں, اینڈ دین فال آتا ہے وین دے سی کہ اوکے باہر لینڈسکیپنگ ہو رہی ہے, وی وانٹ ٹو ڈو دس تھنگ, اینڈ وہ اس میں ڈفرینٹ فلاورس کو چینج کرتے ہیں. تو لائک دے آر لیونگ دس تھنگ ایکسپیرئنس کو. اور دوسرا جو بتایا ایک فرینڈ نے کہ آئی ٹولڈ مائی ڈاٹر دس از یور رسپانسبلٹی ہو کیم اپ ود دی آئیڈیا دیٹ دیر از نو لائٹ. وہ جب بلڈنگ ہی نہیں ہے, دیر از ڈارکنیس اوور دیئر. یو کین ناٹ گو اینڈ پٹ the light over there اور اس کو illuminate کریں جگہ کو, but you have this thing over here in your house. So what is your responsibility? Every single day آپ جائیں گی, every single night آپ سلام کریں گی اس جو آپ نے بنایا ہے, keeping in mind کہ میں بقی میں جو ائمہ ہیں اور جو ہمارے سائڈ پرسنالٹیز ہیں, ونڈرفل پرسنالٹیز, میں ان کو سلام کری ہوں, اینڈ لائٹ آپ لگائیں گے وہاں پہ. اگلے دن جائیں گے سلام کریں گے, ٹیک دس آؤٹ. سو یو آر پٹنگ صرف ناٹ ان یور امیجنیشن, یو آر ڈوئنگ اٹ. جب آپ ابھی کریں گے سو اٹس لائک آپ جب امام آئیں گے تو آپ ان کے ساتھ جا کے کرو گے, سو اٹ ول بی لائک اوکے یو نو وٹ, آئی ہیو بین ڈوئنگ دس تھنگ فار سو لانگ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ لائک ان اٹس پلیس. سو ہم کر سکتے ہیں بچوں کو. اینڈ تھرڈ چیز جو مجھے اچھی لگی جب میں ڈسکس کر رہی تھی ابھی کہ ہم بچوں کو کیسے یہ دلا سکتے ہیں احساس کہ ریلیٹیوٹی, اگین جو آپ نے کہا کہ ہم جو کربلا کا پلے ہوا اور غدیر کا پلے ہوا, کہ ہم الحمدللہ جاتے ہیں قبرستان اپنے بڑوں کو سلام کرنے کے لیے. سو وی کوڈ گو دیئر, اور بچوں کو ہم ایک بات ایک یو نو ہم نیریٹیو یہ بھی دے سکتے ہیں کہ دیکھو آپ یہاں پہ جا رہے ہو, آپ نے یہاں پہ بنایا جو تھوڑی سی اوپن پلیس ہے وہاں پہ, جسٹ گو اینڈ آئی ٹرائیڈ دس آؤٹ اینڈ مائی کڈز لوڈ اٹ. کہ دا پیپل جو کہ جن کے کوئی گریوز نہیں ہیں, اسپیشلی کیپنگ ان مائنڈ دی سیمیٹری آف البقی, کہ اس کو آپ نے ایک اسکوائر بنایا اینڈ یو پٹ یور ہینڈس اینڈ یو لائک یو تھنک ان دیٹ سیمیٹری کہ جہاں پہ آپ کے دادا جان سو رہے ہیں اس وقت,
and you think like you are in Baqi and you are doing this thing to the graves of your imam. Like MashaAllah. آپ ایک connectivity, sense of connection دیں گے بچوں کو, so تاکہ ان کو یہ احساس نہیں ہو کہ no, they are missing out something. There are something practical جو بچے ہمیں سکھاتے ہیں. Sometimes ہم صحیح بچوں کو بات. سکھاتے ہیں, بچے ہم کو سکھاتے ہیں کو چیزیں کہ definitely. یہ ہو سکتی ہیں. So yes, we can do this thing. آج اتنا بڑا دن ہے. We are here to to commemorate, اور امام زمان کو ہم یہاں پہ condolences دیتے ہیں, اور آج یہ promise بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکے گا امام ہم کریں گے. جب امام آئیں گے وہ تو بالکل ایک الگ چیز ہوگی, لیکن ابھی what we are doing practically every single day, کہ میری بہنیں ساتھ میں اور ہم سب کہ اپنا پارٹ جو کر رہے ہیں, so we are doing it. امام کے لیے کہ every single day, not just writing, not just in our brains or not just the idea, but practically اس کی implementation ہو رہی ہے and ہم دے رہے ہیں. So this could be our part, like a teeny tiny little part کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. So MashaAllah, Sarah, definitely very good tips, and I just want to add a story here that as you're saying کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کرنی ہے, so never think that any step is small. absolutely, Every بالکل. little step is a big step. اس دعا کے ساتھ, اس توفیق اللہ کے سے کہ وہ ہمارے اس step کے اندر برکت پیدا کرے, وہ ہمیں ہماری توفیق میں اضافہ کرے. جسٹ آپ سب لوگوں نے سنی وہ چھوٹی سی اسٹوری کہ جب جناب ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تھا, اینڈ دیٹ I love to tell the story to my kids and students as well. The small bird was spotted who was putting a drop of water on that huge fire. We know how the huge fire was that when Prophet Ibrahim was put in by Namrud. And when the bird was asked a question that why are you putting that drop by drop water on that big fire? Can you think you can extinguish this huge fire? And what was the answer? She said, I know that the fire will not be extinguished with a drop of the water which I but I want to record my name, register my name in by Allah that I also attempted. Put our share towards it. We put our share. So this is, we have to tell our kids that nothing is the small step. Even they are putting the flowers there, they are just doing the by imagination they are doing anything. Nothing is the small step. Allah and Imam Zaman alayhi salam, definitely our Aima will put the barakat in that step. We have to take the step. Doesn't matter if it's a small step or a big step. And one other thing I just want to add here is, as we were talking about Wahhabis and Salafis, I just want to say that as Mrs. Sarah also said, that this is not the Shariat why they have demolished it. In the history, when we look, as I referred as well, when the second Khalifa went, he preserved those holy sites in the respect. The history is also full of the destructive demolitions as well. When Nazis went there, they demolished German synagogues. The Chinese conquerors, they demolished the Tibet mountains and religious ceremonies. In Kosovo and Bosnia, the religious and non-religious sites were demolished. So why they demolished? Because they didn't want their identity to be remained there. They want to finish their identity. So basically, not the reason to demolish these graves is the Sharia. The reason is they don't want to face the identity, majesty, and the grandeur of these personalities. So definitely, Sarah, I just want to... That's beautifully said, mashallah. Thank you for the insight. And I just want to end my conversation کہ جیسے صدف نے اسٹارٹ کیا کہ شاعر اللہ سے سورہ حج کی جو آیت ہے, میں اس کو ختم کروں گی سورہ توبہ کی آیت سے. That is 32nd verse of سورة توبة. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. They wish to extinguish or put out the light of Allah subhanahu wa ta'ala with their mouths, and Allah subhanahu wa ta'ala rejects everything short of making his light perfect, no matter how the disbelievers may hate it. So this is again in Quran. Do whatever you want to do, but you cannot challenge the might of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is what it is, because these are sha'air Allah.
اللہ کی سائٹس ہیں, اللہ کا سمبلز ہیں, اینڈ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. ایسا لفظ ہے کہ ہمارے دل میں تقویٰ آتا ہے. اور جب جو برے لوگ ہیں, جو دشمن ہیں علم کے, صرف اہل بیت کے نہیں, علم کے اور اس نور کے, تو وہ جو بھی کوشش کر لیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن ہمیں اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ کہ آپ تینوں نے اتنے بہترین پوائنٹس دیے. آئی ہیو نو ورڈس ٹو تھینک یو آل کہ ماشاء اللہ اتنے اچھے پوائنٹس ہیں کہ وی کین اپلائی دس ان ڈیلی لائفس اپنے بچوں کے لیے. ہم خود بھی جو ماشاء اللہ بک ریفرنسز آپ نے دیے ہیں کہ ہم اس کو بھی ہم بھی پڑھیں, ہم اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کریں انشاءاللہ. اینڈ ایون لائک اسمال اسٹیپس اباؤٹ فلاورز اور میکنگ شرائن, چھوٹا سا گھر میں ہم اپنے بچوں کے ہی ساتھ بنائیں. تو دے آر لائک ریئلی ریئلی گڈ پوائنٹس. وی شوڈ ڈیفینیٹلی لک ان ٹو اٹ. اس پہ غور ہمیں فرمانا چاہیے, اور ہمیں خود یہ کوشش تھوڑی بہت جو ہم گھر سے کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں ضرور کرنا چاہیے, تاکہ ہم اپنے اس میسج کو اور لوگوں تک پہنچا سکیں. بچے کیونکہ آگے جا کے بہت دنیا میں وہ نکلتے ہیں, تو وہ اور ہم سے زیادہ وہ بچے آگے اپنا میسج فارورڈ کر سکتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ریڈی کریں. تو تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. مولا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ, کہ جتنا پیارا آپ نے ہم کو اس میسج کو پیارے طریقے سے فارورڈ کیا ہے میرے تک بھی, اور ماشاءاللہ جو بھی یہ سب دیکھیں گے ان تک. Thank you تو for having بس us. اسی کے ساتھ ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. تو میں بس ایک چھوٹی سی پوئٹری ہے جو اطہر زیدی صاحب کی, بس اس سے میں ختم کرنا چاہوں گی. لبیک کا یہ وقت جو آیا ہے دوستو, پھر جنت البقیع نے بلایا ہے دوستو. وہ سرور عالم نے بنائی تھی جو قبور, ان کو سعودیوں نے مٹایا ہے دوستو. یہ فاتح قبور پہ بدعت نہیں ہے شیخ, یہ راستہ نبی نے دکھایا ہے دوستو. سنی ہو کہ شیعہ ہو کہ مسلمان کوئی ہو, اسلام نے یہ ہم کو سکھایا ہے دوستو. ایک جہتی میں ہے بھلائی تمہاری ہماری ہے, قرآن نے یہ بار بار بتایا ہے دوستو. اور بنت نبی قابل تعظیم ہے مسلمان, اور بنت نبی قابل تعظیم ہے مسلمان, یہ فخر انبیاء نے دکھایا ہے دوستو. فریاد یہ ہے فاطمہ بنت اسد کی آج, دیکھو مزار ان کا گرایا ہے دوستو. آئمہ چار یہاں جو راحت پذیر ہے, چین ان کی روح نے نہ پایا ہے دوستو. آؤ مدد کو آج کے میدان حشر میں, آؤ مدد کو آج کے میدان حشر میں, ہم کہہ سکے کہ وعدہ نبھایا ہے دوستو. اجر عظیم اس کا تمہارا ہے منتظر, جو وقت آج اس پہ لگایا ہے دوستو. اطہر کی ہے دعا کہ اسے استقام کو, بیڑا سبھی نے مل کے اٹھایا ہے دوستو. لبیک کا یہ وقت جو آیا ہے دوستو, پھر جنت البقیع نے بلایا ہے دوستو. جزاک اللہ. خدا حافظ.